تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے۔ اسی معجزے پر بات ہو رہی ہے اور اسی واقعے کے حوالے سے بات چیت ہم کر رہے ہیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے، مقصدیت کیا ہے، پھر کیا یہ معجزاتی طور پر پاسبل ہے کہ یعنی کہ مردہ کو زندہ کیا جائے، یا ایسے محیر العقول واقعات کہ جو معجزانہ طور پر ممکن ہوں، جو کچھ شب معراج میں آپ دیکھتے ہیں اور واقعہ معراج میں پڑھنے میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی جو سائنٹیفک توجیحات ہیں، سائنٹیفک ریزنز ہیں، اس کے حوالے سے بھی سائنس آج تک ظاہر ہے تحقیق کر رہی ہے، روشنی کی رفتار معلوم کی جا رہی ہے، اور اس اعتبار سے اس سفر کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے کہ آیا کیسے ممکن ہوا یہ۔ تو اس اعتبار سے آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے، اور سوالات کی نوعیت بھی انتہائی اہم ہے آج کے پروگرام میں، چونکہ اس سیریز کا یہ تیسرا اور کل اس سیریز کا چوتھا پروگرام ہوگا جو گرینڈ ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ، اور شان معراج کے عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ کل کی، کہ جس میں آپ بہت پروگرام دیکھیں گے، اور بہت خوبصورت ترتیب دیا گیا یہ شان معراج، آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ کل شام 6 بجے سے ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تو آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن ابتداً انشاءاللہ ہم حقیقت اور مقصدیت کے حوالے سے ہی جب بات شروع کریں گے تو بہت سی جہتیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، چونکہ حقیقت اور مقصدیت، کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا اور اس کی مقصدیت کو اگر جان لیا جائے تو پھر اس کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے جاننے والے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تناظر میں معجزے کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا، اور پہلا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ معجزے کی جو مقصدیت ہے اور حقیقت کیا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ انہیں کتابیں بھی عطا فرماتا ہے، صحائف اور دوسری چیزیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ بینات، روشن نشانیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر معجزے کے لیے لفظ معجزہ تو استعمال نہیں ہے، لیکن بینتن اور آیتن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ محیر العقول چیزیں کہ جہاں انسان کی عقل کی پرواز اور دوڑ ختم ہوتی ہے، وہاں سے جا کے جو ہے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا بات، عقل کو حیران اور عاجز کرنے والی اور خرق عادت، جو نارمل چیز پر طور پر چیزیں ہوتی ہیں یا معمول اور عادت کے مطابق ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام سے صدور ہو تو اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا، دوسری ساری کی ساری چیزیں۔ میں صرف سارے انبیاء کرام کے معجزات ہیں ساری کی سارے، قرآن مجید فرقان حمید تو موضوع ہے ہمارا خاص طور پر، ARYQ TV کا، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں جو وہ ہے حدیث نعمت کے طور پر بتا چلو، علامہ صاحب ماشاءاللہ جب قرآن پر کلام فرماتے ہیں، مفتی سہیل اعظم جدی صاحب، یہ وہ حضرات ہیں کہ ماشاءاللہ بہت قرآن کے ساتھ وابستگی، اور ہمارے قبلہ مفتی صاحب کو بڑا قرآن کو بہت زیادہ قرآن بہت زیادہ، ہمارے سارے مفتی اسماعیل نورانی صاحب ماشاءاللہ سارے ہمارے ساتھی بہت خوبصورت قرآن پر بولتے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے QTV ٹی وی کا بنیادی موضوع قرآن ہے، یہ قرآنک چینل ہے، بنیادی طور پر ہمارا کام ہے قرآن کے پیغام کو آگے بڑھانا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام کے معجزات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار کرنا،
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر آپ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُم، میں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، میں صرف ایک ذکر کروں گا، علامہ صاحب بہت سارے ذکر کریں گے انشاءاللہ، ایک فرماتے ہیں ان کے معجزات میں سے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، فرمایا کہ میں ایک مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، ہیولہ بناتا ہوں، شکل بناتا ہوں، جیسے بچے نہیں کھیلتے مٹی سے چیزیں بناتے ہیں، فرمایا میں اس میں پھونکتا ہوں، اخلق میں خلق کرتا ہوں، انفخ میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، وہ حقیقی پرندہ بنا کے ہواؤں کے اندر اڑنا شروع کر دیتا ہوں، ابری الاکمہ والابرس، فرمایا کہ میں مادر ذات کوئی اندھا ہو، برس کے مرض میں مبتلا ہو، ابری میں شفا دیتا ہوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھر چھوڑ کے آتے ہو اس کی میں خبر دیتا ہوں۔ اور آخر کے اندر جو مرکزی چیز آپ نے فرمائی تھی اس کو میں نے مرکز کے اندر رکھا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، تو شخص مر گیا ہے میں مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا رئیس بھائی، ہمارے نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ خلق کرنا، زندہ کرنا، شفا کرنا، یہ سارے کے سارے علم، سارے معاملات، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، اخلقو میں کرتا ہوں، انفخو میں پھونکتا ہوں، ابریو میں شفا دیتا ہوں، انبئکم، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن ایک لفظات استعمال کر کے سارے جھگڑے، ساری فرقہ واریت کو ختم کر کے رکھ دیا، وہ یہ ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا بات، أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اتنی بات یاد رکھ لینا کہ یہ قوت ہے مجھے اللہ نے دی ہے، لیکن میری یہ ذاتی نہیں ہے، میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جھگڑے لگے ہوتے ہیں کہ بھئی غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہے، میرے بھائی داتا اللہ ہے، اور بھائی بالکل داتا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، لیکن اتنی سی بات یاد رکھ لو کہ جو قوتیں اللہ کے نبیوں کے پاس ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے بنیادی کہ وہ بِإِذْنِ اللہ ہیں، بے شک اللہ نے عطا کی، اللہ کی عطا کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان اگر قرآن کے اس اسلوب پر رئیس بھائی جمع ہو جائے نا تو یہ سارے جھگڑے، سارے فتنے، فرقہ واریت، یہ سب کا سب ختم ہو جائے کہ یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ کمال معجزات عطا فرمائے جہاں انسان کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا یار، میں دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے بہت، لیکن تحقیقات میں نے بڑی کی، لیکن میری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندے، معجزہ ہے ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جہاں تیری عقل ختم ہو جائے وہاں سے معجزے کا آغاز ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، وہ تو اللہ ہے نا، علی کل شیء قدیر ہے، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے؟ شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے؟ اچھا حضرت، ایک چیز ہم جاننا چاہیں گے، وقفے پر جانے سے قبل میں جاننا چاہتا ہوں کہ معجزاتی طور پر کائناتی نظام میں تغیر و تبدل آنا، مردے کو زندہ کرنا جیسا کہ بات ہوئی، اور اس حوالے سے کیا قرآن اور حدیث اس بات کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی ناممکن چیز ممکنات کی طرف چلی جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف لوگ زیادہ تر لوگ رد کر دیتے ہیں، ایسا ممکن، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ممکن نہیں ہے ایسا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، اصل میں ان کی سوچ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر رکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے تو ممکن نہیں ہے، جو آپ کے مگر اختیارات ہیں رب آپ کے اس لیے لحاظ سے سوچ رہے ہیں، جی جو آپ کے اختیارات ہیں آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، تو جناب والا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے مگر رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، چونکہ وہ سبحان ہے، سبحان ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو معجزات اللہ نے اپنے پاک پیغمبروں کو عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور جو ایک خاص کلمہ حضرت نے ارشاد فرمایا، کنٹینیوٹی جو ہے نا، تسلسل کائنات میں اسباب اور علل کا تسلسل جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے اس کو حقیقی سمجھ لیا ہے، بہت عمدہ، حالانکہ اسباب و علل کا تسلسل حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیا بات، بے شک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، جس طرح وہ اس نظام کو اس انداز میں چلا رہا ہے، وہ چاہے تو اس نظام کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، یہ سب اس کے قبضہ اختیار کے قدرت میں، بے شک۔ قرآن و سنت کا جہاں تک تعلق ہے تو بلا شبہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوبوں کو یہ اختیارات عطا فرمائے تو اللہ نے
اپنے قرآن میں اس کا اظہار بھی فرمایا. اور ایک تو آپ نے حضرت عیسیٰ کلیمۃ اللہ کی جو شان ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بیان فرمائی، مردوں کو زندہ کرنے کی، وہ آپ نے ابھی سماعت فرما لی ہے. جی جی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو وقت کا تھم جانا، اس کی بھی نظیر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم کو ملتی ہے. جیسے صحابہ کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے اچھی مثال دی بھائی، سبحان اللہ. کے اندر بیان فرمایا کہ 309 سال گزر گئے مگر اس غار کے اندر وہ عرصہ نہیں گزرا. اس غار کے باہر پوری زمین پر 309 سال گزر گئے مگر غار کے اندر والے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ. مفتی صاحب ہم آپ سے اور مزید بات سنیں گے. اور اصحاب کہف کا آپ نے حوالہ دے دیا، کرنسی چینج ہو گئی، یعنی کہ جو سکہ رائج الوقت تھا وہ چینج ہو گیا. تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جو کہ 309 سال پہلے کے لوگ تھے، وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ. اور بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے ایک بڑا اچھا گوشہ چھیڑ دیا ہے، اس پر مزید ان سے سنیں گے انشاءاللہ جواب. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. سنیے گا کہ کس اچھے انداز میں انہوں نے اپنے جواب کی بنیاد ڈالی ہے اور اس کو مکمل فرماتے ہیں. بسم اللہ. بالکل گفتگو کے تسلسل کو جوڑتے ہوئے ایک تو ہم نے صحابہ کہف کا واقعہ نقل کیا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ملتا ہے کہ وقت اور زمانہ اس کو قلیل عرصے میں طے کر لینا، یعنی اس کا رک جانا اور قلیل وقت میں کسی کام کا ہو جانا، یہ بھی ثابت ہے. جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کا واقعہ میں بالکل ملتا ہے کہ کون ہے جو ملک سبا کا تخت لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کیا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تو وہ آپ کا غلام جو ہے وہ لے کر آ جائے گا. اچھا اس میں بڑے خوبصورت کلمہ ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی صرف پلک جھپکنے نہیں بلکہ آپ کی پلک جھپکنے سے یہ آ جائے گا تخت، کیونکہ اس میں میرا کمال نہیں حضور آپ کی غلامی میں ہوں، آپ کی پلکوں کا کمال ہے، آپ کی نگاہ کا کمال ہے. آپ نگاہ الفت ڈالیں گے اور یہ غلامی کرتے ہو. یہ اتنا طویل سفر تھا، وہ لمحے بھر میں طے ہو گیا اور وہ تخت آ گیا. اسی طرح ناممکنات میں سے ایک بار نظر آتی کہ کسی چیز کی حیت کو تبدیل کر دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، لکڑی حقیقت میں لکڑی لیکن وہ عصا بن جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو یہ معجزات عطا فرمائے، تو یہ جہاں ان کی نبوت کی صداقت اور دلیل ہے، وہیں رب کی قدرت کا اظہار بھی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ایسے بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے کمال کر تینوں جہتوں سے ماشاءاللہ. آپ نے اصحاب کہف کا بھی حوالہ دیا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح عصا پھینکا اس کا بھی حوالہ دیا، پھر وقت کے رک جانے کا بھی بہت اچھے انداز میں تینوں جہتوں کو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے کور کیا اس جواب میں. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقع معراج جہاں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کرتا ہے یہ معجزہ، یہ واقعہ، وہیں سرکار علیہ السلام کی شان محبوبیت بھی نظر آتی ہے اس میں. اور یہ جو شان محبوبیت ہے اور عظمت رسول کا جو معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. میں صرف جلدی سے ایک منٹ کے اندر جملہ کہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات و کمالات عطا فرمائے، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. آپ کی ساری ذات، آپ کا سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معجزہ. دوسرا آپ کی پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے تک ساری کے ساری زندگی سرکار سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ، حیات آپ کی ساری کے سارا معجزہ ہے. بے شک. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے معجزات، قرآن آپ کا زندہ معجزہ ہے، سب کتابیں اپنی جگہ، قرآن معجزہ ہے. شق قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا ٹکڑا ہو جانا، رد شمس آپ کا بہت بڑا معجزہ. لیکن یہ جو معراج جو آپ نے پوچھا ہے، معراج ایک اتنا بڑا کمال اور اتنا بڑا معجزہ ہے جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا. اس کے اندر جلدی سے ایک جملہ کہوں گا کہ اگر یہ صرف خواب ہو کہ خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، خواب کے اندر آسمانوں پر گئے، تو خواب جو ہے وہ صبح اٹھ کر جب حضور نے بیان فرمایا تو کفار اتنا شور و غوغا نہ مچاتے. خوابوں کے اندر تو جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مفتی صاحب بھی جاتے ہیں، تصدیق کرنے والے میرے سیدنا صدیق اکبر. صبح اٹھتے ہیں، دوستوں کو سناتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو. میں مثال کے طور پہ کہوں کہ یار آج میں نے رات کو خواب میں دیکھا میں خانہ کعبہ میں ہوں، تو کوئی تکذیب نہیں کرے گا. پتہ چلا کہ خوابوں کے اندر جاتے رہتے. خواب نہیں ہے، حقیقت کے اندر جسم و روح کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان عقل کے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لینا کہ وہ خود نہیں گئے ہیں بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ سبحان خاص اللہ، کو۔ سبحان اللہ۔ عبد کا اطلاق الروح مع الجسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جسم اور روح کے ساتھ، جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، حالت بیداری کے اندر، اللہ اکبر، بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، اور یوں گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں تشریف لے آئے، وقت رک گیا، وقت رک گیا۔ ایسا رب تبارک و تعالیٰ نے کمال معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لے جانے والے ہم ہیں، او قدرت و طاقت والا مالک و مولا۔ جیسا علامہ صاحب نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ آپ ان معجزات کو، کرامات کو دیکھ کے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ عطا کرنے والی ذات کتنی طاقت والی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ کمالات، یہ مقامات، یہ درجات، یہ ایک ایسا معجزہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے معجزات کو جمع کر دیا جائے، مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، اور یہ ختم ہو گیا۔ جس طرح حضور پر کتابوں کا آنا ختم، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم، آپ یہ سمجھیں کہ یہ معجزات پر بھی مہر لگ گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا فرمایا۔ بات ہے، بڑی کمال بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ معجزات تو اور بھی ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے، سب سرکار کی پوری حیات مبارکہ، پوری سیرت دیکھیں وہ معجزہ نظر آتی، لیکن یہ معجزات اگر دیکھا جائے تو یہ معجزوں پر سب سے زیادہ بڑا معجزہ نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ معجزے کے حوالے سے، چونکہ بات ہو رہی ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، تو کوئی سائنٹیفک ریزن، سائنٹیفک توجیہات اس کی ممکن ہے؟ اب اس حوالے سے ظاہر ہے آج بھی سائنس میں بہت سارے ہمارے سائنس کے بہت سارے ایسے پروفیسرز ہیں جو اس پر مضامین لکھتے ہیں، معراج پر اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس پروگرام میں اس کا شامل کیا جانا بہت ضروری ہے، سوال کا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بلا شبہ بہت اہم بات ہے، لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں جہاں تک سائنٹیفک ریزننگ کی بات ہے تو معجزے کے اس بات کے لیے سائنٹیفک ریزننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ معجزہ تو عقل کو عاجز کرے گا، اور جو سائنٹیفک ریزننگ ہے وہ عقل کے تحت آنے والی ہے، تو اس کا آغاز ہی وہاں سے ہے جہاں عقل کے سوچنے کی، سمجھنے کی اور ادراک کی انتہا ہے۔ تو یہ سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے، یہ سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ جب اس کا ڈومین نہیں تو وہ کیا ریزننگ کریں گے؟ ہاں، عقیدے کے معجزے کے اس بات کے بجائے معجزے کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے اگر غور و فکر کر لیا جائے اور اس سے انسان کی ترقی کا راز نکالنے کے لیے روشنی لے لی جائے تو اس کی بلا شبہ اجازت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے معجزات میں اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا جائے کہ آگ آپ پر گلے گلزار ہو گئی، تو یہاں سے انسانیت یہ سمجھ لے کہ کوئی ایسی چیز اور کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان آگ میں جائے مگر جلے نہیں۔ اب وہ سوچے، یہ ریزننگ کرے کہ ایسا کون سا ماحول ہو سکتا ہے جس کے اندر انسان آگ میں جائے مگر جل نہیں سکتا۔ جب انسان ریزننگ کرے گا تو آگ سے بچنے کے آلات اور وہ لباس تیار کر لے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سفر معراج کا معجزہ ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب ہمارے لیے مسخر تو کر دیا، لیکن جو کبھی زمین کی حدود سے باہر نہ نکلا ہو، جس نے کبھی سیاروں کو نہ دیکھا ہو، جس کی کبھی وہاں تک رسائی نہ ہوئی ہو، وہ تو ابھی سوچ ہی رہے نا۔ 14ویں صدی 1400 سال پہلے کا جو انسان تھا وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی ہوا میں اڑ کر بھی دیکھے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو ہر کوئی تو تسخیر نہیں کر سکتا، تسخیر وہ کرے گا جو انسان کامل ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی شکل میں عملی تسخیر دکھا دی کہ دیکھو اللہ نے تو فرمایا کہ مسخر کر دیا، یہ مسخر کرنے والا کون ہے؟ کہا ہمارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمینیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں، وہ اس سے بھی بلند و بالا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سائنٹیفک ریزننگ در حقیقت اس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سے روشنی لے کر یہ سوچا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم خلاؤں میں جانا چاہتے ہیں تو یقیناً جا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟
حضور کے سفر معراج سے روشنی لی واہ، واہ، تھی. واہ. اسی طریق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے روشنی لے کر طب کے اندر کمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو انبیاء کرام کے معجزے در حقیقت انسان کی ترقی کا راز ہوا کرتے ہیں. ہر زمانے میں انسان جس ماحول میں پروان چڑھا اللہ نے ویسے معجزے دیے اور اس سے آگے بڑھ کر سوچنے کے لیے معجزے نے دروازے کھولے. اور حضور علیہ السلام کی بعثت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کا جو انسان کا زمانہ ہے وہ اپنے افکار، نظریات، اپنے عقیدے، اپنے عمل کے حساب سے عروج پر ہے. تو حضور علیہ السلام کے جو سفر معراج ہے وہ انسان کی عروج کو مزید عروج عطا فرمانے کے لیے ایک نئی راہ اور نئی جہت کھولتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی جو سائنس تحقیق کر رہی ہے اس میں جب بھی یہ بات آتی ہے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے اور اس کو جب پروف کیا جاتا ہے تو یہ امکانات کی طرف لوگوں کی سوچ جاتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ واقع معراج کے حوالے سے جب بات ہوئی. اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی جب اس پر کلام کیا اور جب تحریریں لکھی تو اس کو ڈسکس کیا کہ آیا مسلمانوں میں جو ان کے پیغمبر کا جو معجزہ ہے اس کو کس طور پر سائنس پروف کر سکتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت کمال بات کہی کہ انسانی عقل جہاں پر بالکل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہتھیار ڈال دیتی ہے وہاں سے حضور علیہ السلام کی شانیں اور عظمتیں اس کا بیان شروع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جس چیز کو عقل ظاہر ہے نہ پروف کر سکے تو محیر العقول واقع ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اور ایک انتہائی اہم سوال ہے میرے پاس معجزے کے حوالے سے اور میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. اگر ہم عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے سفر معراج کو دیکھیں تو عصر حاضر سے کیا مناسبت اس کی نظر آتی ہے؟ اور ظاہر ہے اس میں سبق بھی ہے، اس میں امت کے لیے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ سوچ اور فکر کا ایک زاویہ دے رہا ہے یہ واقعہ اور یہ معجزہ کہ آیا سوچا جائے کہ ایک خیر البشر جنہیں کہا جائے، افضل البشر جنہیں کہا جائے اور جو کہ ہادی ہیں پوری امت کے، اللہ نے ان کو جو مقام دیا، اس حوالے سے اس معجزے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بنیاد ہمیں یہی عطا فرمائی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان چیزوں کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہی جیسے بات یہ ہے کہ یہ سائنس تو پیچھے پیچھے چل رہی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، یہ تو پیچھے پیچھے چل رہی ہے. حضور علیہ السلام تو بہت آگے چلے گئے. آج چاند پر پہنچنا اور ستاروں پر کمندے ڈالنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو ایک وقت میں ایک ناممکن نظر آتی تھی کہ بھئی ہزاروں ٹن کا وزنی کوئی چیز جو ہے محل نما ہواؤں کے اندر کہیں اڑی، بولے کیسے ہو سکتا ہے یار، نیچے آ جائے گی لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کے اندر ثقل وہ تو نیچے روحا ہے وہ تو نیچے آئے گا، گرا دے گا. اور بعض آپ یہ سمجھے کہ مفکرین اس حوالے سے جہاز میں بیٹھتے بھی نہیں تھے کہ بھئی فطری طور پر وہ ہوا میں جو نیچے آئے گا وہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس براق نے یہ سائنسدانوں کے لیے راہیں اور رستے کھولیں کہ وہ براق کیسے جاتا ہے اور یہ کیسے رب تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرمایا. اسی طرح روشنی کی رفتار کو دیکھیں آپ، اسی طرح جیسے وقت کے تھمنے کا ذکر فرمایا کہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم سائنس کی بنیاد پر نہیں، ہم تو اس بنیاد پر، اور ہم تو ان کے مرید ہیں جنہوں نے وہاں پر صبح اٹھ کے کہا تھا کہ تم کیا بات کرتے ہو بیت المقدس کی اور کیا آسمانوں کی، انی اصدقہ بابعد من ذالک، فرمایا کہ تم جو ہے کیا بات کرتے ہو، ہم تو اس سے بھی بعید بات کریں تو ہم تصدیق کرنے والے ہیں. پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر بن گئے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. لیکن جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں یہ ترقیاں اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، ابھی تک وہاں پہنچے نہیں، بہت دور ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کو توڑ کے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، لیکن ایک بار یاد رکھنا جہاں جاؤ گے سلطنت اسی کی ہوگی، بادشاہت اسی کی ہوگی، اس کی بادشاہت سے تم نکل نہیں سکتے ہو. دوسرا بھی بات کہوں گا کہ دیکھیں عصر حاضر کے اندر ہمیں خاص طور پر واقع معراج سے یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن نے خود کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی اور جو دکھایا گیا وہ ساری کی ساری تمثیل اسی لیے تھی کہ امت اس واقع معراج کو سنے بھی، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ وہاں سے لے کر آئے الصلاۃ معراج المومنین، اس کی محافظت کریں. اور دوسرا حضور علیہ السلام کو جو مشاہدات دکھائے گئے
ان سے بھی ہم سبق حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر کہ 2 دسترخوان لگے ہوئے ہیں, ایک ستھرے کھانوں کا لگا ہوا اور ایک گندے سڑے ہوئے بدبودار کھانے. کہا میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بدبودار کھانوں کو کھا رہے ہیں. تو فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یار لوگوں نے کہا کہ دیکھو نہیں پتا تھا نا, تبھی تو جبریل سے پوچھا. ابھی علامہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کر رہے تھے. رب کائنات فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سوال کرنا عالم الغیب پوچھا. بالکل, سوال کرنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل تو خادم تھے, ساتھ چل رہے تھے, بتا رہے تھے سارا کچھ. فرمایا یا رسول اللہ یہ زندگی کے اندر اللہ نے ان کو ستھری چیزوں کا موقع عطا فرمایا تھا, لیکن یہ حرام کی طرف جاتے تھے, ہر چیز کی طرف حرام کی طرف لپکتے تھے. آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کی زبانیں اور زبان جو ہے وہ کینچی سے کاٹی جا رہی ہو. فرمایا یہ دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے, چغلی کیا کرتے تھے, اپنی زبان کو غلط استعمال کیا کرتے تھے. کچھ خطیبوں کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا. فرمایا کہ ان کے زبانوں سے فتنہ پروری کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا, امت کو انتشار پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. تو یہ سارے مشاہدات اس لیے دکھائے گئے کہ امت اس کو سنے اور سننے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ کرے. یہ بھی دور حاضر کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو سفر معراج سے ہمیں عملی طور پر ملتی ہے, اور سب سے بڑا تو وہ نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی گئی ہے, ہم اس کی حفاظت کریں. کیا بات ہے, بہت اچھے عصری تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کی مناسبت کو دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اس میں اصلاح کے بہت سے پہلو نظر آتے ہیں, اور جو جس کی طرف علامہ صاحب نے توجہ فرمائی اور توجہ مبذول فرمائی آپ کی اور ہم سب کی, کیا ہے صرف یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نشانی نہیں, ایک واقعہ نہیں, بلکہ اس میں امت کے لیے بہت سے پیغامات موجود ہیں. کیونکہ جو سرکار علیہ السلام کے مشاہدات ہیں واقعہ معراج میں, وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو سرکار علیہ السلام کے مشاہدات ہیں, اس سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. مقصد یہ بیان مقصد یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. فرمایا کیوں معراج کرائی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ اسی لیے مشاہدات کے لیے. بہت اچھی بات. اچھا حضرت, اس کو صرف معجزہ سمجھنا, ساری رات جاگنا, اور اس کے اصل مقصد تک یا اس میں موجود پیغام تک نہ پہنچنا, یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہماری. معذرت کے ساتھ ہم یہ بات کہتے چلیں کہ اس پر بات ہوتی ہے, لیکن اس کے صحیح معنوں میں جو میسج ہے اس معراج کا, یعنی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم شاید اس تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. اسی لیے صرف اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ جناب 27 رجب المرجب آئے گی اور سرکار کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی, محفل ہوگی, ہم شرکت کریں گے اور آ جائیں گے. کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. آپ نے بہت اچھی جانب نشاندہی کی ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جہاں تک اظہار ہے تو غلام تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے آقا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی, اور غلام کو خوشی کا اظہار کرنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. بلکہ جو جھوٹے آقاؤں کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹے آقاؤں کی جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں. ہم تو سچے آقا کے اس غلام ہیں, اور ہمارے آقا کو اللہ نے سچی شانیں بیان کی ہیں, لیکن ان شانوں کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں, اس کی مقصدیت ہے. صرف نعرے لگوانا مقصود نہیں ہے, صرف نعرے بلند کرنا نہیں ہے, بلکہ شخصیت اور ذاتوں کو بلند کرنا مقصود ہے, کردار کو بلند کرنا مقصود ہے, اخلاق و کردار کو بلند کرنا مقصود ہے. تو اسی لیے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا جو آیات, جو نشانی اللہ نے دکھائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کے سامنے ان آیات اور نشانیوں کو بیان کیا, اور مقصود یہی تھا کہ دیکھو میں نے تو رب سے ملاقات کی ہے, اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا, لیکن اس ملاقات کے اندر بھی میں اپنی امت کو نہیں بھولا, وہاں بھی میں نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے. ایک تو اللہ رب العزت سے مغفرت کی سند بھی لے کر آیا ہوں, پھر میں رب سے ملنے گیا تو اپنے امتیوں کی ملاقات کا بھی ایک تحفہ لے کر آیا ہوں کہ میرے امتی بھی رب سے ملاقات کریں, رب کی بارگاہ میں حاضری کا انہیں موقع میسر آ جائے, رب سے ہم کلامی کا موقع میسر آ جائے, اور پھر یہ قرب خداوندی ان کی شخصیت پر, ان کی ذات پہ ایسا اثر انداز ہو کہ صرف مصلے کی نمازی نہ ہو, جب مصلے سے ہٹیں تب بھی رب کی بارگاہ کی حضوری ان کو حاصل ہو, تو وہ کیفیات ان پر طاری ہو جائیں, اور وہ تمام کام جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچ جائیں, چونکہ پنشمنٹ بتا دی گئی, دیکھو یہ سزائیں وہاں ملنے والی ہیں, اس لیے ابھی سے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, اور پھر جو گناہوں سے بچ کر رب کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو جو نعمتیں جنت میں میسر آئیں گی وہ بھی حضور نے بیان فرمائیں کہ عظیم الشان عرف و اعلیٰ نعمت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں, تو اس کے لیے تیاری کرو. تو یہ نشانیوں کو بتانے کا مقصود ہی یہی ہے کہ صرف حضور کی
شان بیان کریں بالکل کریں، لیکن جو اس سفر معراج کا مقصد تھا وہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی بھی کوشش کریں. جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین اور نائبین ہیں، تو یہ ساری باتیں امت تک پہنچائیں لیکن خود عمل بھی کریں. چونکہ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر علماء کی بھی روز آخرت بہت سخت باز پرس ہونے والی ہے. تو ہم سب کے لیے اس میں عمل کے لیے یہی بات ہے کہ جو حضور کو نشانیاں بیان کی گئیں، جو حضور نے تفصیل بیان کی ہے، الحمدللہ ہم بغیر کسی شک و شبے کے اس عقیدے کے ساتھ حضور کے سفر معراج کو مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. کاش عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں بھی عروج نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، عروج نصیب ہوگا. معراج پر بات ہو رہی ہے، گفتگو کا بھی ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول ہے کہ گفتگو بھی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے. سبق ملا ہے یہ معراج، میں آتا ہوں آپ کی طرف. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو عالم بشریت کی زد میں یہ جب گردوں ہے تو اس سے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، سید البشر اور خیر البشر اور سید العالمین کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا آخری الفاظ جو آپ فرمانا چاہتے تھے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ ایک تو معراج کا تحفہ عطا کیا گیا، اور دوسرا اسی رات میں جو سورہ بقرہ کے آخری آیات طیبہ یہ اس رات کے اندر عطا کی گئی، خاص طور پر جس کی بڑے فضائل آئے ہیں. بہت فضائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے اندر ان کو عملی طور پر بھی ایک چیز مل جائے تاکہ قوم کو، فرمایا کہ جو رات کو اگر کوئی وظائف پڑھنا بھول بھی جائے تو ان کو پڑھ لے تو یہ سب کس طور پر کافی ہو جائے. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ معراج کی رات خصوصیت کے ساتھ یہ تحفہ عطا کیا گیا. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ عروج کا، تو وہ کہتے ہیں نا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، وہ تو پھر حدیں اس دن جو ہے نا پار کرتے ہوئے، اور جبریل بھی وہاں پر رک کے کہتے ہیں کہ اب تو میں اگر ذرا برابر بھی آگے بڑھا میرے سارے بال اور پر جل جائیں گے. اور فرمایا کہ آج یہاں پر آ کر میرا سفر مکمل ہو گیا. وہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ رہے تھے کہ میں وہاں جاتا ہوں، آپ نے کچھ کہنا ہے تو فرمائیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کو، کسی رسول کو، اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ بھی وہاں پر بتا دیا کہ آخر میں آنے والا یہ نہ سمجھ دینا کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے آخری ہے. فرمایا آج وہ امام بنے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء کرام مقتدی بنے ہوئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امامت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں چاہوں گا پیغام لے لوں. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا نوجوانوں کو خاص طور پر، چونکہ آج کل زیادہ تر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو، شان و عظمت حضور علیہ السلام کی، ہم کیا بیان کریں گے، قرآن نے بیان کر دی، اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. اور تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ نوجوانوں کو کیا میسیج دیجیے گا اس حوالے سے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو اس طریقے سے اس کو یعنی کہ دیکھا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے کہ ہماری ذات پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں. ہاں بالکل. اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں پیغام کے طور پہ نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلیفہ کامل اکمل مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہم کو نظر آتا ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ تم تو اس نبی کے امتی ہو جو آسمانوں سے بھی اوپر گئے، اتنی بلندیوں کے مالک جن کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کر دیا. تو تم بھی یہاں نیچے نیچے کی پریشانی اور مسئلوں میں گم ہو کر نہیں رہ جانا، بلکہ تمہیں اس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس نبی پہ نازل ہونے والے قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اندھے گنگے بہروں کی طرح صرف آیات کی تلاوت کرتے چلے، بلکہ غور فکر اور تدبر کرنا ہے. جب فکر اور تدبر کرو گے تو پھر تمہاری سوچ کو بھی جولانی اور معراج مل جائے گا. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے صفات کے حوالے سے ہم بات کریں تو ورا الورا صفات نظر آتی ہیں. اس ذات پر صفات کی حجت ہوئی تمام، اس ذات پر صفات کی حجت ہوئی تمام، سیرت تمام، نور بدن روشنی تمام. آقائے کائنات کی طاعت گزاریاں، سجدے ہما نیاز، بدن بندگی تمام. اس منزلت پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے گواہ، اس منزلت پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے گواہ. ختم الرسل امام نبی مقتدی تمام،
ختم الرسل امام، نبی مقتدی تمام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، کل ضرور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل 6 بجے، کل شام 6 بجے سے ایک گرینڈ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے شان معراج کے عنوان کے ساتھ، اور بہت ماشاءاللہ بڑی ٹرانسمیشن ہے جس میں بہت سے پروگرامز شامل ہیں۔ آپ دیکھیں گے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بہت سی سعادتیں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔